السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ نے جب اس کی قابلیت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی، عربی میں سیاسی کا مطلب ہوتا ہے مسئلے کا حل نکالنے والا اور معاملہ فہم آدمی ہے۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی لمبی قطار تھی، لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا مسئول یا ذمہ دار فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا مسئول بنا دیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے وہ گھوڑا بڑا مہنگا خریدا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم صادر کیا جو دور کہیں جنگل میں گھوڑے سدانے اور سدا کر بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے دریافت کیا کہ تم نے تو مجھے یہ گھوڑا نسلی اور اصیل کہہ کر بیچا تھا، مگر یہ تو نسلی نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت گھوڑا ہے تو نسلی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی۔ چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اور اسی گائے کے زیر سایہ پلا ہے اور بچپن اس نے گائے کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے مسئول کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ گھوڑا اصیل نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کی گایوں کی طرح گھاس کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر اور حیران ہوا اور اس کی گھر میں اناج، گھی، بنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنے اپنے خادم سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے جواب دیا کہ اس کی طور اتور تو ملکہ جیسے ہے، لیکن شہزادی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلا بھیجا اور معاملہ اس کی گوش گزار کیا۔ بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہمارے بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے واسطے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے خادم سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں اور بادشاہ اس طرح نہیں کرتے۔ بادشاہ اپنے خادم کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام اس خادم کو دیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دربار میں متعین دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے اس خادم سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ خادم نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے ان سے جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ، لیکن نہ تم بادشاہ کے بچے ہو، نہ تو تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امان کا وعدہ وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ چنانچہ وہ اس گدی کو بھی سلجھانے اپنی والدہ کے محل جا پہنچا تاکہ پتہ چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں، تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ بادشاہ نے خادم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا
نہیں ہوں۔ خادم نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہرات کے شکل میں دیتے ہیں، لیکن تم جب بھی کسی کو انعام و اکرام سے نوازتے ہو تو اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کے چیزیں عنایت کرتے ہو۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ اس سے بہترین کہانی آپ کو اور بھی پہنچ جائے۔